بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اما بعد کی تشریح کے بعد آج ہم فإن مبنى علم الشرائع والاحکام سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ شریعت اور احکام کے علم کی بنیاد کیا ہے۔ بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رئیس العلوم کون سا علم ہے، جو علم تمام علوم میں سبقت رکھتا ہو اور وہ اشرف العلوم ہو، وہ کون سا علم ہے۔ تو فرماتے ہیں فإن مبنى علم الشرائع والاحکام، شریعت کا علم اور احکام کے علم کا مبنی واساس قواعد عقائد الاسلام، اسلام کے عقائد اور ان اسلامی عقائد کے قواعد اور ان کی بنیاد اور جڑ۔ یہ پورا جملہ واساس قواعد عقائد الاسلام، یہ پہلے جملے پر عطف ہو کر اسم انہ بنتا ہے۔ تو شریعت اور احکام کے علم اور اسلامی عقائد کے قواعد کی بنیاد اور جڑ وہ کیا ہے؟ وہ علم التوحید والصفات، وہ علم توحید و صفات ہیں، الموسوم بالکلام، جو علم کلام سے موسوم کیا گیا ہے، یعنی علم توحید اور صفات کو علم کلام کہا جاتا ہے۔ المنجی من غیاہب الشکوک وظلمات الاوہام، جو شکوک کے اور شبہات کے اندھیروں سے، وظلمات الاوہام اور وہم کے اندھیر نگری سے نکالتا ہے، نجات دیتا ہے۔ وظلمات الاوہام، ان چیزوں سے وہ نجات دیتا ہے۔ اب اس میں شریعت اور احکام اور اسلامی عقائد کے قواعد کی جڑ اور بنیاد علم الکلام کو قرار دیا گیا۔ تو مبنا ما یبنى علیہ غیرہ، وہ چیز جس پر کوئی اور چیز اس کی بنیاد رکھی جائے، بنائی جائے۔ علم الشرائع، آپ جانتے ہیں کہ شرائع یہ شریعتن کی جمع ہے، اور شریعت کے لغوی معنی راستے کے آتا ہے، طریق کے آتا ہے، جبکہ اصطلاح میں شریعت کہتے ہیں ما شرع اللہ تعالی لعبادہ من الدین وفروعہ، یعنی دین اور فروعی مسائل میں بھی اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے جو احکام وضع فرما دیے اس کا نام شریعت ہے۔ تو شریعت وہ ہر مسئلے کو، دین کے ہر مسئلے کو بھی شریعت کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا شریعت کی روشنی میں جواب دیں، تو ایک فقہی مسئلہ ہوتا ہے اور اس کا بھی شریعت سے جو تعلق ہے تو اس کو بھی شریعت کہا جاتا ہے۔ والاحکام، یہ حکم کی جمع ہے، اور حکم کہتے ہیں الاثر الثابت بالشیء، کسی چیز سے کسی حکم کا، کسی اثر کا ثابت ہونا، یعنی جواز، فساد، حلت، حرمت، کراہت، استحباب، اباحت، یہ سارے احکام ہیں جو حکم کو کسی چیز کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ وہ اساس قواعد عقائد الاسلام، اساس بنیاد کو کہتے ہیں، جڑ کو کہتے ہیں، جبکہ قواعد یہ قاعدے کی جمع ہے، اور قاعدہ اس لکڑی کو کہا جاتا ہے جو اون پر ہودج، جو اون پر ایک سیٹ رکھی جاتی ہے، تو ایک جو کچا ہوا اون پر رکھا جا رہا ہوتا ہے، تو ہودج کو روکنے کے لیے جس لکڑی کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو بھی قاعدہ کہا جاتا ہے۔ تو ہودج کے استقرار کے لیے، اس کے ثابت رہنے کے لیے، مضبوطی کے لیے جو لکڑی اپنا ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے وہ قاعدہ کہلاتی ہے۔ ہر چیز کسی بھی نظام کے یا کسی بھی ادارے کے لیے قواعد اسی لکڑی کے مانند ہوتے ہیں جو ہودج کو سہارا دے رہی ہوتی ہے۔ عقائد الاسلام، عقائد یہ عقیدے کی جمع ہے، اور عقیدہ عقدہ سے بھی ہے، گرہ سے بھی ہے، عقدن سے بھی ہے، جس کو جو گلے میں جو ہار پہنا جاتا ہے عقدہ، اس سے بھی عقائد کو لایا جاتا ہے۔ یہ لغتاً اور اصطلاحاً عقائد کہا جاتا ہے ما یقصد فیہ نفس الاعتقاد دون الفعل، جس میں نفس اعتقاد کے ارادہ کیے جاتے ہیں، فعل کا نہیں۔ افعال کا تعلق جو جوارح سے یا اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال ہوتے ہیں، افعال ہوتے ہیں، وہ عملی چیز ہیں، جبکہ عقائد اعتقادی ہوا کرتے ہیں۔ الاسلام، جتنے بھی ادیان سماویہ ہیں وہ سارے ان سب پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے، البتہ شرائع مختلف تھیں، کسی کی شریعت تورات ہے تو کسی کی انجیل، اور کہیں پہ زبور، اور ہماری شریعت قرآن شریف۔ تو ان تمام چیزوں کی بنیاد کیا ہے؟ علم التوحید والصفات، علم الکلام ان سب کی بنیاد ہے،
الموسوم بالکلام، جسے علم الکلام بھی کہا جاتا ہے۔ اب علم الکلام یہ اشرف العلوم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا موضوع توحید و صفات ہے، اور توحید و صفات چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی سے متعلق ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات، اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات چونکہ اشرف الاشیاء ہیں، اشرف الذات ہیں، اللہ کی ذات اشرف الذات، اللہ کی صفات اشرف الصفات ہیں، تو علم الکلام بھی اشرف العلوم ہوا چونکہ اس کا موضوع توحید خداوندی اور صفات خداوندی تعالی ہے۔ یہ علم الکلام کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ فرماتے ہیں المنجی من غیاہب الشکوک وظلمات الاوہام، یہ وہ علم ہے جو شکوک کے اندھیروں سے اور وہموں کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے۔ غیاہب یہ غیہب کی جمع ہے، معنی اس کا ہے ظلمت شدیدہ، اور شکوک یہ شک کی جمع ہے، اور شک اس سے کہا جاتا ہے جس میں بندہ کسی ایک جانب راجع نہ ہو، کسی ایک جانب مائل نہ ہو سک رہا ہو، بلکہ کسی بھی چیز کی تصدیق کرنے میں تردد کا شکار ہو، تو اسے شک کہا جاتا ہے۔ ظلمات یہ ظلمت کی جمع ہے، اس کا معنی بھی اندھیرے کے آتا ہے۔ الاوہام وہم کی جمع ہے، اور وہم کہتے ہیں کہ انسان کی قوت دماغیہ، انسان کی دماغی قوت جو محسوسات موجودہ سے معانی غیر محسوسہ کا ادراک کرتی ہے۔ تو علم الکلام یہ ان شکوک سے بھی، ان شکوک کے اندھیروں سے بھی انسان کو نجات دلاتی ہے، جو شکوک بغیر دلیل کے زائل نہیں ہوتے، ختم نہیں ہوتے، ان کے لیے دلائل چاہیے ہوتے ہیں۔ تو معاندین اسلام کے جو پھیلائے ہوئے شکوک شبہات ہیں وہ علم الکلام کے دلائل سے ختم ہو جاتے ہیں، اور وہم جو یعنی انسانی دماغ نے ہی فرض کر لیے ہوتے ہیں، خود سے ہی وہم آ جاتے ہیں، قوت دماغیہ جو موجودات محسوسات موجودہ سے معانی غیر محسوسہ کا ادراک کرتی ہے، تو اس کے جو اندھیرے ہوتے ہیں، اس کی جو ظلمتیں ہوتی ہیں، اس سے بھی ظلمتوں اور اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والے علم کو علم الکلام کہا جاتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے یہ دیکھا کہ شریعت اور احکام اور اسلامی عقائد کی بنیاد اور جڑ کیا چیز ہے، وہ علم التوحید اور علم الصفات ہیں۔ اسی علم التوحید اور علم الصفات کا دوسرا نام علم الکلام بھی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ ہمیں شکوک جو بغیر دلیل کے زائل نہیں ہوتے، جو تصدیق کرنے میں انسان کو تردد کا شکار بناتے ہیں، اس کے اندھیروں سے بھی نجات دلاتے ہیں، اور اوہام جو انسان کے دماغ فرض کر لیتے ہیں خود سے ہی، تو اس کے جو اندھیرے ہوتے ہیں اس سے بھی یہ علم ہمیں نجات دلاتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔